Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بینات من الہدی ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک اور جگہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ آپ دیکھیں کہ صرف قرآن ہی نہیں جو رمضان میں نازل ہوا، بلکہ دیکھا جائے تو تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہے وہ پہلی رمضان کو، انجیل جو ہے وہ چھٹی رمضان کو، توریت جو ہے وہ 13 رمضان کو، قرآن جو ہے وہ 24 رمضان کو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ جو میں نے روایت بیان کی یہ مسند احمد کی تھی، واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ زبور جو ہے وہ 12 کو نازل ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں تمام آسمانی کتاب جس کا قرآن میں ذکر ہے، صحف ابراہیم کا، توریت کا، انجیل کا، زبور کا، قرآن کا، یہ سب کے سب رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی رمضان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے ہدایت ملے، اور اس کتاب کو جو نازل کرنے کے لیے جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے۔ اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے، اور قرآن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا۔ تو آخر رمضان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ رمضان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رمضان کو ہی چنا؟ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کے روزے ہر امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان یعنی یہ جو روزے ہیں اس میں انسان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ الگ الگ امتوں کی الگ الگ کیفیت تھی روزوں کے تعلق سے۔ امت مسلمہ کی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے اور بیوی سے تعلق منع ہے۔ انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کا دل جو ہے لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ یکگونا ہمدردی ہوتی ہے، لوگوں کی تکلیف کا اس کو احساس ہوتا ہے، اس میں غم گساری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود ان نعمتوں، ان آسائشوں سے دور رہتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص بھوکا ہے تو مجھے اس کی بھوک کا احساس نہیں ہوگا کہ بھوک کی شدت کیا چیز ہوتی ہے جب تک کہ میں بھوکا خود نہ رہوں اور اس بھوک کو خود نہ محسوس کروں۔ ایک شخص پیاسا ہے تو پیاسے شخص کی کیفیت کیا ہوتی ہے میں اسے نہیں جان سکتا جب تک کہ میں خود اس کیفیت سے نہ گزروں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ یہ انسان کو اس کیفیت سے گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسی رمضان میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کر وہ ہاتھ گاڑی پر مال لے جا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جب ان کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آخر کتنی محنت اور کتنی مشقت کا کام وہ کرتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل میں جو جذبات ابھرتے ہیں وہ ان کے لیے بالکل ایسے ہوتے ہیں، اس کو ہم غمگساری کے جذبات کہتے ہیں۔ تو انسان جب خود بھوکا پیاسا ہوتا ہے، کسی مشقت میں رہتا ہے، تو جو ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ رمضان بنا ہے یہ رمضان سے، جس کے معنی ہی گرمی کے ہیں۔
روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال، صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال، یعنی اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے یا اس وقت ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں گرم ہو جائے۔ یہاں لفظ رمضہ ہے، یعنی اونٹ، یعنی وہ وقت جب دھوپ شدت اختیار کر لیتی ہے، 10 ساڑھے 10 کے آس پاس کا وقت، تو جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں گرم ہو جائے تو اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا وہ یہی ہے، رمضہ۔ آپ اگر لغت اٹھا لیں تو اس میں یہ رمضہ اس کے معنی میں وہ گرمی، شدت، اس کے معنی آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ جو تھکن، تاب، گرمی، یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کے اندر ان بلٹ ہے، اور چونکہ اس وقت انسان کے جذبات ایسے ہیں تو ہدایت کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، کسی اس میں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں، یا جو کہہ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وہ جو ہے راست دل پر اثر کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا انکار، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا انکار بالعموم وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں انبیائی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، جن کو عیش و عشرت میں رکھا تھا، ان میں سے شاید ہی کوئی ہو، خال چند لوگ ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رسولوں کی دعوت پر انہوں نے پہلے لبیک کی۔ بالعموم انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہی لوگ ہوتے تھے جو کمزور طبقے کے ہوتے تھے، جو دبے کچلے ہوتے تھے، جو غلام طبقے کے ہوتے تھے۔ قرآن نے ان عیش و عشرت میں پلنے والوں کے لیے لفظ مترفین استعمال کیا، قال مترفوها، ان لوگوں نے، وہ جو مترفین تھے، انہوں نے ایسا کہا۔ قوم نوح کے بارے میں، وہ لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قوم نوح کے الفاظ نقل کیے وہ یہ تھے کہ ہم اراذلنا بادی الرائے، بظاہر دیکھنے میں وہ جو ہے وہ ارذل لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، دبے کچلے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا، ان میں سے زیادہ تر غلام تھے، کمزور لوگ تھے۔ وہ جو مترفین تھے، جن کا دبدبہ، جن کی شان و شوکت تھی، ان میں سے حضرت عمر وغیرہ یہ ایمان لے آئے۔ باقی آپ دیکھیں، باقی سارے لوگ جو ہیں، ابو جہل تھا، ابو سفیان، اور اسی طرح عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام اثر نہیں کرتا ہے، اور وہ لوگ جن کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جو کسی اس میں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ان پر اثر کرتا ہے۔ ہم اپنا حال دیکھیں، اگر ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی اس حاجت کو، اپنی اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا پیٹ بھرا ہے تو پھر معاملہ ذرا سا الٹ جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ طرح طرح کی خرافات اسے سوچتی ہے، وہ جو ہے اللہ میں پڑتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب انسان استغنا کی راہ پر ہوتا ہے، یعنی اس کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اسے مال و دولت حاصل ہوئی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان الانسان لیطغی، سرکشی کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو وہ سرکشی کرتا ہے۔ ہم اپنا حال دیکھیں، توکل کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اگر وسائل و ذرائع ہیں، مال و دولت اس دنیا میں ہے ہمارے پاس، تو ہمارا توکل اللہ سے ہٹ کر مال و دولت پر زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی مشکل آئے گی تو ہمارے پاس مال و دولت ہے اور اس سے ہم اس مشکل کو حل کر لیں گے، لیکن اگر مال و دولت نہیں ہے
تو ہمارا توکل اللہ پر اپنے آپ ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہی ایک ملجا اور ماوا نظر آتا ہے جس کی طرف ہم مشکل میں اپنی نظریں اور اپنا وہ کریں۔ تو بالعموم یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات بیان کی کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ بالکل درست ہے۔ تو جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے خرافات اور فضول کی چیزیں نہیں سوچتی ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس مہینے کو اسی لیے چنا کہ اس مہینے میں انسان روزہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف انسان کی فطرت خود بخود رجوع کرتی ہے۔ اور جب انسان خود کسی بات کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ راہ پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، محنت اس کے لیے اللہ کے راستے کی طرف محنت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کے لیے محنت آسان ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی جو ہے وہ بے پایا ملتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی مغفرت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اسی لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ہے کتاب الہی تمام کتابوں اور رمضان کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں کتاب الہی سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh Ramadan.